اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے، اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط سہارا عطا فرما دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حالات بدل رہے ہیں، صاف نظر آ رہا ہے دنیا میں حالات بدل رہے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا، ہماری مرعوبیت کا یہ عالم تھا۔ آج سے کچھ 12-15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کے اس مہمان کو حرم پاک سے نکل کر سعودی الائنس کے آفس میں جانا تھا۔ وہاں کے ایک مقامی شہری، وہاں تو حج وغیرہ کے زمانے میں تو عام لوگ بھی اپنی گاڑیوں کو ٹیکسی کے طور پر استعمال کرنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ ایک مقامی خوبصورت نوجوان، بہت اچھی گاڑی، میں نے اس کو اشارہ کیا، میں نے اس سے کہا کہ مجھے سعودی الائنس کے آفس میں جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 10 ریال لوں گا، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے۔ میں نے اس سے بات چیت کرنی شروع کی، میں اس سے عربی بول رہا ہوں، اس سے انگریزی بول رہا ہے، میں اس سے مسلسل عربی بول رہا ہوں، مجھ سے مسلسل انگریزی بول رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا مالی اخی اخاطبہ بالعربیہ وہو یخاطبنی بالانگلیزیہ الا تستطيع ان تجید اللغة العربیہ ام تکرہها؟ بھئی کیا ہو گیا، میں آپ سے عربی بول رہا ہوں، آپ مجھ سے انگریزی بول رہے ہیں، آپ کو عربی آتی نہیں یا آپ کو عربی ناپسند ہے؟ تو اس نے بڑی حقارت کے ساتھ کہا آج دنیا میں عربی کی کوئی قیمت ہے؟ عزت تو انگریزی والوں کی ہے۔ میں نے کہا سنو غور سے، یہ باتیں جو تم کر رہے ہو نا، یہ تمہاری ذہنی غلامی کی دلیل ہے، اور غلام چاہے جتنا ترقی کر جائے وہ غلام ہوتا ہے، اس کو آقا کے برابر بیٹھنے کا موقع کبھی نہیں ملتا۔ ایک مالک اپنے کتے کو ہیرے اور جواہرات ٹاک کر کے پٹا ڈال سکتا ہے اس کے گلے میں، عمدہ سے عمدہ غذا کھلا سکتا ہے، لیکن کیا وہ کتا اپنے مالک انسان کی برابری کر سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی تمہارا یہ انداز تو بتلا رہا ہے کہ تم غلام ہو، تم وہاں عزت تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہو، بخدا تم کو وہاں عزت نہیں ملے گی۔ تم یہ بتلاؤ تمہارے آبا اور اجداد کو دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا تھا، تمہارے اور آبا اور اجداد کو ساری دنیا میں عزت کیسے ملی تھی؟ صرف جزیرۃ العرب میں نہیں، پورے ایشیا میں، پورے افریقہ میں، پورے یورپ میں تمہارے آبا اور اجداد کو، تمہارے بزرگوں کو عزت کس ذریعے سے ملی تھی؟ وہ عزت صرف اور صرف اسلام کے ذریعے سے ملی تھی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام۔ اور آپ یقین مانیے یہ بات کرتے کرتے سعودی الائنس کا آفس آ گیا، میں اسے سلام کر کے اترنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بھائی اپنی بات پوری کرو، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور جب میں نے بات پوری کی تو الحمدللہ اس نے کہا آج آپ نے میری آنکھیں کھول دیں، اب میں انشاءاللہ غلامی کی نہیں آزادی کی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا، اب میں واقعی اسلام میں عزت تلاش کروں گا۔ میرے دوستو اب تک یہ ہوتا آیا تھا، ایسا نہیں ہے ہمارے ادارے نہیں تھے، ہماری یونیورسٹیاں نہیں تھیں، ہمارے پاس تو باقاعدہ یونیورسٹی ہے جو اسلام کے نام سے منسوب ہے، ہمارے پاس اپنے ادارے تھے، ہمارے اپنے مینجمنٹ کے ادارے تھے، لیکن کیا ہو رہا تھا وہاں سے غلام نسلیں نکل رہی تھیں۔ الہ آباد یونیورسٹی میں ایک زمانے میں وہاں کے شعبہ عربی کے ایک بڑے ذمہ دار ہوا کرتے تھے، صدر ہوا کرتے تھے، اور میں نے طالب علمی کے زمانے میں ان کا بہت تذکرہ سنا تھا کہ وہ عربی کے اتنے ماہر ہیں کہ وہ اپنے کتے سے بھی عربی بولتے ہیں، وہ ہر وقت عربی بولتے ہیں، ان کا کتا بھی عربی سے ہی مانوس تھا۔ تو ایک معمولی سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی ان سے ملنے کا شوق تھا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ سعودی عرب سے کچھ علماء آئے ہوئے تھے، میں دارالعلوم دیوبند کا طالب علم تھا، اور مجھے دارالعلوم کی انتظامیہ کی طرف سے پورے ہندوستان کا سفر کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ وہ علماء تحقیقی کام کے لیے آئے تھے، اسکالر تھے، ان کو پورے ملک کی یونیورسٹیوں میں اور لائبریریوں میں اور تحقیقی اداروں میں جانا تھا۔ یاجز بھی ان کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان میں پھر رہا تھا۔ اسی موقع پر آپ کے حیدرآباد بھی آنا ہوا تھا، کلکتہ کی نیشنل لائبریری بھی دیکھنا ہوا تھا، مدراس بھی جانا ہوا تھا، ملک کے تمام علاقوں میں الحمدللہ جانا ہوا تھا۔ تو ہم الہ آباد یونیورسٹی بھی گئے، ان صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ اب جب ملاقات ہو گئی تو تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہماری ان کی بہت اطمینان سے بات ہوتی رہی، اور انہوں نے بات کرتے ہوئے مجھ سے کہا بیٹے مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے، مجھے کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ایسا عربی بولنے والا نوجوان اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ بار بار انہوں نے کہا مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں منافقت نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے دل کا احساس بتلا دوں، مجھے آپ سے مل کر بالکل خوشی نہیں ہوئی، مجھے منافقت پسند نہیں، مجھے آپ سے مل کر بالکل خوشی نہیں ہوئی۔
تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں خوشی نہیں ہوئی؟ بڑے تعجب کے ساتھ. جو عرب علماء میرے ساتھ تھے ان کو حیرت ہوئی یہ کیا کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب سے. تو میں نے کہا میں نے سنا تھا کہ آپ کو عربی زبان سے بہت محبت ہے. میں یہ سمجھا تھا آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہوگی اسی لیے آپ کو عربی زبان سے محبت ہے. میں تو آپ کو یورپ کا ایک فرد آپ تو مجھے یورپ سے آئے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو کہیں سے نظر نہیں آ رہے. اس لیے کاش کہ میں آپ سے نہ ملا ہوتا تو میرا شوق باقی رہتا. مجھے آپ سے مل کر کوئی خوشی نہیں. اور اگر میں آپ سے یہ کہہ دیتا کہ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے تو یہ منافقت ہے. اور مجھے مدرسے میں پڑھایا گیا ہے کہ منافقت سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو, سچی اور کڑی بات کہا کرو. ہمارے اسکولوں سے, ہماری یونیورسٹیوں سے, ہمارے کالجوں سے اب تک غلام نسلیں نکل رہی تھیں جو اپنے لیے قابل فخر سمجھتی تھیں ہم کو کسی آفس میں نوکری مل جائے اور ہم انگریزوں جیسے نظر آئیں, ہم کو ان کے برابر بیٹھنے کا موقع مل جائے, ہم ان کی زبان بولنے لگے, ہم ان سے بات چیت کرنے لگے. اور خوب یاد رکھیے جس نے یہ سمجھ کر انگریزی زبان پڑھی کہ یہ باعزت لوگوں کی زبان ہے وہ غلام بنے گا. اور جس نے یہ سمجھ کر انگریزی زبان پڑھی کہ یہ پوری دنیا کی مدعو اقوام کی زبان ہے, اللہ نے مجھے داعی بنایا ہے اور داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مدعو قوم کی زبان میں اس سے گفتگو کرے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. تو پھر وہ انسانوں سے کبھی مروب نہیں ہوگا, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا. اور محمد رسول اللہ کا غلام جس مجلس میں جاتا ہے وہ اس مجلس کا آقا بنتا ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. سفینہ ان کا نام تھا. ایک مرتبہ جنگل میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے. ایک شیر کو انہوں نے آواز دے کر بلایا یہاں ہو اور اپنا تعارف کرایا. تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ انا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ کے رسول کا غلام سفینہ ہوں. تو اس جنگل کا باشندہ ہے, تجھے راستے معلوم ہے, مجھے نہیں معلوم, مجھے بستی تک پہنچا دے. شیر آگے آگے چلا جا رہا ہے. محمد رسول اللہ کا غلام ساری دنیا کا آقا ہوتا ہے. اور اللہ کے دشمنوں کا جو غلام بنتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو پیروں میں بھی جگہ نہیں دیتے. ضرورت ہے اس بات کی کہ اب ہم کوشش کریں, انگریزی زبان پڑھائیں, سارے علوم پڑھائیں, سائنس پڑھائیں, ٹیکنالوجی میں اپنے نوجوانوں کو ماہر کریں, دوسری فیلڈ میں اپنے نوجوانوں کو ماہر کریں اور تیار کریں. لیکن غلام نسلیں نہ تیار کریں, آزاد نسلیں تیار کریں. میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر اعظم صاحب کو کہ انہوں نے آزاد نسلیں تیار کرنے کی ایک آواز لگائی ہے, گویا حق کی ایک اذان دی ہے پوری دنیا میں. اللہ کرے کہ یہ آواز مشرق و مغرب, شمال و جنوب میں گونجے اور اللہ کرے کہ ہماری نئی آزاد نسلیں تیار ہوں. ہم پوری دنیا کی کیا بات کریں, ہمارا اپنا ملک ہندوستان ڈوب رہا ہے. ساری پارٹیوں کو ہم آزما چکے, سارے لوگوں کو آزما چکے. اللہ اکبر. یہ آتا ہے اتنا نوچتا ہے کہ 5 سال میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, دوسروں کو لاتے ہیں اور گویا اب یہ ذہن بن گئے کسی کو بھی لائیں. بےایمانی تو ہمارا مقدر ہے, کرپشن تو ہمارا مقدر ہے, چوری تو ہمارا مقدر ہے. ایسے وقت میں ضرورت ہے ان افراد کی جن کے پاس علم بھی ہو اور جن کے پاس اللہ کے خزانوں کی حفاظت کرنے کا سلیقہ بھی ہو. پھر ایسے موقع پر دنیا بالکل نہیں دیکھتی کون اکثریت میں ہے کون اقلیت میں. سیدنا یوسف علیہ السلام کے خاندان سے بڑی اقلیت کس کی ہو سکتی تھی؟ کتنی چھوٹی سی اقلیت تھی مصر میں. اور اس وقت جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکمرانی عطا فرمائی تھی اس وقت تو مصر میں ان کے سوا کوئی تھا بھی نہیں ان کے خاندان کا فرد. وہ مصر کے اکیلے مسلمان تھے. اس زمانے میں سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے اکیلے مسلمان تھے. لیکن کیا ہوا تھا جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور دربار کے سارے لال بجکڑوں سے پوچھا میں نے خواب دیکھا ہے, کسی کو تعبیر آتی ہو تو بتلائے. انسان کا یہ مزاج ہے جو چیز انسان کو نہیں آتی وہ اس کو کنڈم کرتا ہے. اس لیے ان بیچاروں کو تعبیر نہیں آتی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے کہا اضغاث احلام. ارے حضور آپ کن چکروں میں پڑ گئے, یہ تو آپ کے خیالات ہیں جن کو آپ نے دیکھ لیا ہے. اور پھر اپنی کمزوری کا اعتراف کیا وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, اور ہم کو تو یہ سب باتیں آتی بھی نہیں. اب کیا کریں؟
ایک بیچارہ جو جیل سے چھوٹ کر کے آیا تھا اور اس نے کچھ وقت گزارا تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اس نے کہا حضور مجھے موقع دیجئے، جیل میں ایک قیدی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے اور اس فن کا تو ماہر ہے، میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، اس نے مجھے تعبیر بتلائی تھی، وہ تعبیر صبح روشن کی طرح میرے سامنے آ گئی ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں جا کر پوچھتا ہوں۔ اب جب بادشاہ نے کہا جلدی سے جاؤ، کل کا انتظار مت کرو، ابھی جاؤ، صبح کا انتظار نہ کرو، اسی وقت رات میں جاؤ، میں حکم دیتا ہوں جیل کے ذمہ داروں کو، وہ ابھی تمہارے لیے تالے کھلوا دیں گے، جلدی جاؤ، جا کر پوچھ کر آؤ۔ اور جب اس نے آ کر کے پوچھا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، یہ تعارف تھا حضرت یوسف کا، یہ پہچان تھی حضرت یوسف کی، یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، اے صدیق یوسف، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ یوسف ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، 7 گائے دیکھی موٹی، 7 پتلی دبلی، اور دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی، آپ مجھے تعبیر بتلائیے۔ انہوں نے کہا بھائی بہت خطرناک حالات آنے والے ہیں، 7 سال پیداوار ہوگی، اس کے بعد 7 سال خشک سالی چلے گی، 7 سال کی پیداوار 14 سال چلانی ہوگی۔ بادشاہ کے تو ہاتھ پیر بھول گئے، اسے خوب معلوم تھا یہ میرے کیبنٹ کے جتنے ممبران ہیں یہ 7 سال کی پیداوار 1 سال چلا لیں تو بڑی بات ہے، یہ تو سب کھا جائیں گے، یہ سب بیچ کھائیں گے، ان کے اسٹاک چوہے کھا جائیں گے، لیکن یہ انسانوں میں تقسیم نہیں کریں گے۔ کیا آج یہی نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں؟ اس نے کہا جاؤ یوسف کو بلا کر کے لاؤ، وہ جو جیل میں بند ہے اس کو جاؤ عزت کے ساتھ بلا کر کے لاؤ، میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرت یوسف نے کہا یوں نہیں، میری فائل نکالی جائے، میرے الزامات چیک کیے جائیں، میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ اب بادشاہ نے بلایا ان عورتوں کو جن کی سفارش پر حضرت یوسف کو جیل میں ڈالا گیا تھا، اور جو کڑی نظر سے ان کو دیکھا، اب سچ بتلاؤ، پورا ملک ڈوب رہا ہے اور یوسف جیل سے نکلنے کو تیار نہیں ہے، سچ سچ بتلاؤ حقیقت کیا تھی؟ ان عورتوں نے کہا نہیں ہم سے ہی غلطی ہوئی تھی، ہم نے بالکل جھوٹا الزام لگایا تھا، بخدا یوسف کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی کمزوری۔ ہاں حضرت یوسف نے کہا اب باہر آتا ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا یوسف ہمارے ان وزراء کے بس میں تو ہے نہیں، ہم نے تو سب کو آزما لیا، ان کو رکھا، ان کو نکالا، ان کو رکھا، ان کو، لیکن کیا کریں، کہاں سے لائیں افراد؟ یہی تو ہیں جن سے ہم کو کام چلانا ہے، یہ بتلاؤ ملک بچے گا کیسے؟ تو حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھیں مجھے اللہ نے علم بھی دیا ہے اور مجھے اللہ نے حفاظت کا سلیقہ بھی دیا ہے، میں ان کے ذریعے کام نہیں لے سکتا، آپ یہ شعبہ میرے حوالے کریں تو ملک بچے گا انشاءاللہ۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے حفاظت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آخرت کا یقین نہ ہو۔ یہی تو فرق ہے۔ ابھی ہمارے وکیل صاحب ماشاءاللہ بہت علمی اور تحقیقی باتیں کر رہے تھے، وہ یہ بتلا رہے تھے کہ آج یورپ کی ساری ترقی کا دار و مدار قرآن پر ہے، لیکن اس کے باوجود یورپ انسان نہیں بن سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو اب تک آخرت کا یقین نہیں نصیب ہو سکا۔ وہ 1 اور 3 کے چکر میں ایسا الجھا ہے یورپ، اللہ جانے یہ گتی کبھی سلجھ سکے گی یا نہیں سلجھ سکے گی۔ آج تک بیچارے الجھے ہوئے ہیں، یہ 1 ہے یا 3 ہے، 3 کو جمع کرو 1 کو تقسیم کرو 3، یہ حساب نہ آج تک کسی سے حل ہوا ہے نہ قیامت تک کسی سے حل ہوگا۔ جب تک انسان آخرت کے یقین سے مالا مال نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی صلاحیتیں ضائع ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ پوری انسانی تاریخ پر نظر ڈال کر دیکھ لو، ہم نے ہر انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ہمیشہ انسانوں کی صلاحیتیں ضائع ہوتی رہی، صرف ان لوگوں کی صلاحیتیں کارآمد ہوئیں جو ایمان والے تھے اور جو اللہ کو ماننے والے تھے۔ کیوں کارآمد ہوئی؟ فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد بھی کسی کی ہمت ہے کہ وہ آخرت کا انکار کر دے؟ قرآن سوال کر رہا ہے، اس کے بعد بھی کسی کی ہمت ہے کہ وہ آخرت کا انکار کر دے؟ ہمیں ایسی نسلیں تیار کرنی ہوں گی جو سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، دوسرے علوم میں، جو میڈیکل میں اور دوسرے تمام علوم میں ماہر ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں ہر وقت اللہ کے سامنے حساب دینے کا احساس ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو، اور ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اسی طرح فخر حاصل ہو جس طرح ایک صحابی رسول نے دسترخوان پر لقمہ گر جانے کے بعد کسی نے ٹوکا تھا تو ارشاد فرمایا تھا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں
میں دنیا کے ان بے وقوفوں کی خاطر اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دوں گا. جب تک ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اس طرح دل و جان سے فخر نہیں حاصل ہوگا اور جب تک ہم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا یقین نہیں ہوگا, اس وقت تک ہماری صلاحیتیں کام کی نہیں ہو سکتی. اور جب ایسی نسلیں انشاءاللہ تیار ہو جائیں گی, اللہ کرے اس اذان انٹرنیشنل اسکول سے اور اس جیسے ہزاروں اسکول پورے ملک میں کھلے, پوری دنیا میں کھلے, ایسے مدارس قائم ہوں, ایسے اسکول قائم ہوں, ایسے انسٹیٹیوٹ قائم ہوں, ایسے ادارے قائم ہوں اور ایسی نسلیں تیار ہوں جو آزاد ہوں, جو غلام نہ ہوں, جن کو اس پر فخر ہو ہم غلام ہیں اللہ کے, ہم بندے ہیں اللہ کے اور ہم امتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمیں اللہ نے دنیا کی غلامی کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا, ہم کو اللہ نے دنیا کا لیڈر بنا کر پیدا کیا ہے, دنیا کا قائد بنا کر پیدا کیا ہے, ہمیں اللہ نے خیر امت بنا کر پیدا کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور پھر ہم ڈوبتی ہوئی ملکوں کی کشتی کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں اور ہم کہہ سکیں اب یہ ذمہ داریاں ہمارے حوالے کرو, انی حفیظ علیم. ہمارے پاس سلیقہ بھی ہے, علم بھی ہے, ہمارے پاس اللہ کا خوف بھی ہے. ہم ایک دانہ ضائع نہیں ہونے دیں گے, ہم ایک پیسہ ضائع نہیں ہونے دیں گے, ہم ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے امانت کا احساس عطا فرمایا. آپ دیکھیں پوری دنیا کروٹ لے رہی ہے الحمدللہ. اشتراکی ترکی کے کھنڈرات سے اللہ نے نیا اسلامی ترکی کھڑا کر دیا ہے. اسلام دشمن مصر میں اللہ تعالیٰ نے اسلام دوستوں کو موقع عطا فرما دیا ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو اس ملک میں بھی ایک موقع دینا چاہتے ہیں. شاید اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تیاریاں شروع کی ہیں. صدیاں لگتی ہیں تیاری کرنے میں, زمانہ لگتا ہے انقلاب آنے میں, وقت گزرتا ہے جب تاریخ بنتی ہے. تاریخ ایک دن کے عمل کا نام نہیں ہے. انقلاب اچانک برپا نہیں ہوا کرتا. آثار نظر آ رہے ہیں کہ صبح نمودار ہونے والی ہے. جس طرح سورج نکلنے سے پہلے روشنی میں پھیل جاتی ہے, بالکل اسی طرح روشنی کی یہ کرنیں بتلا رہی ہیں کہ ایک نئی صبح طلوع ہونے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ شاید ہندوستان اور پوری دنیا کی قسمت بدلنے والے. میں ایک آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں. ایک مرتبہ کچھ بہت ہی تعلیم یافتہ نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہمارا یہ یقین ہے کہ عربی اللہ کی پسندیدہ زبان ہے, لیکن جب انٹرنیشنل زبان بننے کا وقت آیا, اللہ تعالیٰ دنیا کو سمیٹنا چاہتے ہیں نا, دنیا سمٹے گی تبھی تو ساری دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے گا. اب آپ سوچئے 200 سال پہلے کی دنیا پر نظر ڈالیے, کہیں اردو, کہیں انگریزی, کہیں ہندی, کہیں تیلگو, کہیں فلاں, کہیں فلاں, کہیں فلاں. ایک پیغام پوری دنیا میں پہنچایا جا نہیں پہنچ سکتا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے ایک زبان کو پوری دنیا میں ایسا پھیلا دیا ہے, ایک پیغام ساری دنیا میں پہنچ سکتا ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آخر یہ زبان عربی کیوں نہیں ہے, انگریزی کیوں ہے؟ انگریزی کو اللہ تعالیٰ نے عالمی زبان کیوں بنایا؟ میں نے ان سے کہا دیکھو اس دنیا میں صالح انقلاب برپا ہونے سے پہلے دجال کا ظہور اللہ کی طرف سے تقدیر مبرم ہے. تو جب دجال ظاہر ہوگا تو دجال کا پیغام پہلے پوری دنیا میں پھیلے گا. دجال کے ذریعے گندگیاں پوری دنیا میں پھیلائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس پاکیزہ زبان کو استعمال نہیں کرانا چاہتے تھے جس میں اللہ نے اپنا قرآن اتارا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری زبان کو آگے بڑھا دیا. اس میں ساری دنیا کو ایک سمٹ جانے دو, ایک ہو جانے دو, دجال کا پیغام پہنچ جانے دو. میں اپنے نیک بندوں سے کہوں گا تم بھی مدعو کی زبان سمجھ کر اسی کو سیکھو اور اسی میں دین کا پیغام پہنچاؤ. اور جب دجال قتل ہو جائے گا, جب سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس دنیا میں انصاف کی حکمرانی قائم ہو جائے گی تو زبان بھی بدل جائے گی. اللہ اپنی قرآن کی زبان کو عالمی زبان کا درجہ عطا فرما دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ. اب میں چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, میں اپنے صدر محترم حضرت مولانا سید نفیس اکبر صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ دعا پر اس مجلس کا اختتام فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس موضوع پر اس آیت کریمہ کے سلسلے میں نہایت عمدہ قیمتی باتیں سامنے آئیں.
اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں کی حاضری کو قبول فرما لے، ہمارے اجتماع کو قبول فرما لے۔ بچوں نے جو پروگرام پیش کیے حیرت ہوتی تھی دیکھ کر، چھوٹے چھوٹے بچے جن کا کام ہے کھیلنا کودنا، وہ اس انداز سے بیان کر رہے تھے جیسے بڑے بڑے مقرر بول رہے ہوں۔ یہ سب اساتذہ کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے اس سلسلے میں کام کیا ہے، محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین اجر سے نوازے۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، اے اللہ ہماری یہاں کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی، ہمارے تمام بزرگوں کی، تمام مشائخ و اساتذہ کی مغفرت فرما۔ ان میں جو حیات ہو ان کو تاجیر قائم رکھیے، اور جن کا انتقال ہو چکا ہو ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، ایمان اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ امت جہاں کہیں آباد ہے، پریشانیوں کا، مسائل کا شکار ہے، مصائب کا شکار ہے، اے اللہ ہماری مصائب کو دور فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق آتا ہو، اے اللہ ان سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ یا اللہ صرف حیدرآباد نہیں، سارے عالم میں اسلام کی شوکت قائم فرما دے، اسلام کی عزت قائم فرما دے۔ سارے عالم میں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، یقین کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، مردوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بھرپور پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر اللہ